السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بہت ہی قابل عزت میرے اس فیدریش بزرگوں، انتہائی قابل احترام میرے نوجوان بھائیوں، اور بہت قابل شفقت عزیزوں، بیٹوں اور نونہالوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس حوالے سے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو ہوگی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ایمان صادق نصیب فرمائے اور یقین کامل کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مانیں کہ انسانوں کو رب تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آپ یہ مانیں کہ ہر دور میں ضرورت ہے، اور آپ یہ تسلیم کریں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کا انتظام بھی کیا ہے۔ صرف انسانوں کی رہنمائی کا انتظام ہی نہیں، رب کریم نے
کائنات کی جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کے لیے اللہ رب العزت نے 4 انتظامات کیے قرآن مجید کی روشنی میں۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفى۔ رب کریم نے کہا اس اللہ کی پاکی اور عظمت اور اس کی بلندی اور رفعت بیان کیجئے جو سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے۔ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور اس سے اوپر رب کریم کی کرسی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ما السماوات السبع والارضون عند الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بارض فلات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے انسانوں، تمہاری ساری زمینیں، تمہارے سارے آسمان، تمہارے سارے سیارے، تمہارے سارے ستارے، تمہاری ساری گلیکسیز، تمہارے سارے کلسٹرز، تمہاری ساری کہکشائیں، تمہاری پوری دنیا اکٹھی کر لی جائے تو رب کریم کی کرسی کے سامنے اتنی چھوٹی ہے جیسے ایک صحرا میں چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو۔ اور اس سے اوپر رب کریم کا عرش ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ اس کے اوپر مستوی ہے اپنی شان کے مطابق، اپنے جلال کے مطابق، اپنی جبروت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق، اپنی طاقتوں کے مطابق۔ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے کہتے ہیں سبحانک ما اعظم شانک، اے اللہ تو جہاں بھی ہے تو بڑا ہی پاک ہے اور تیری شان بڑی بلند و بالا ہے۔ اور اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی اتنی چھوٹی ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس طرح کرسی کے سامنے پوری کائنات چھوٹی ہے۔ اور سب سے بلند و بالا جو رب ہے اس کی پاکی بیان کریں۔ پاکی بیان کرنے کے الفاظ قرآن مجید میں جہاں بھی آتے ہیں آگے کوئی بڑا گہرا مفہوم ہوتا ہے۔ اسراء و معراج کا واقعہ ہوا تو کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ وہ رب کریم پاک ہے شرک سے، وہ پاک ہے دیگر معبودوں سے، وہ پاک ہے کمیوں کوتاہیوں سے، وہ پاک ہے کمزوریوں سے، وہ پاک ہے بے مقصد کام کرنے سے، اور وہ پاک ہے اس بات سے کسی چیز کو پیدا تو کر دے اور اس کی رہنمائی کا انتظام نہ کرے اور اس کو یوں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، 4 کام اللہ نے سورۃ الاعلی میں بیان کیے۔ اس رب کریم کی عظمت بیان کرو۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، یہ نہیں بتایا کس چیز کو پیدا کیا۔ عربی زبان کا یہ ضابطہ ہے جب آگے آبجیکٹ یا مفعول محذوف ہوتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا تو اس میں عموم پیدا کرنا، اس کو جنرلائز کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس نے زمین کی تہوں سے لے کے عرش معلیٰ کی بلندیوں تک ہر چیز کو پیدا کیا۔ پیدا کیا، یہ پہلا کام ہے۔ فسوّا، پیدا کرنے کے بعد اس کو بے ہنگم نہیں چھوڑا، بے ترتیب نہیں چھوڑا، غیر منظم نہیں چھوڑا۔ فسوّا، اس کی نوک پلک کو سنوارا۔ اگر وہ پیدا تو کر دیتا لیکن نوک پلک کو نہ سنوارتا تو میری ایک آنکھ فٹ بال کے برابر ہوتی اور ایک آنکھ چھوٹے بال کے برابر ہوتی۔ اگر وہ پیدا تو کرتا، نوک پلک کو نہ سنوارتا، میری ایک ٹانگ چھوٹی ہوتی، ایک ٹانگ بڑی ہوتی۔ اگر وہ پیدا تو کرتا، نوک پلک کو نہ سنوارتا تو یہ بیوٹیفیکیشن، یہ حسن اور یہ جمال، یہ رعنائیاں اور یہ خوبصورتیاں، یہ رونقیں اور ساری کی ساری رحمتیں جو زمین پہ نظر آتی ہیں، اس میں یہ خوبصورتی نہ ہوتی۔ اس نے پیدا کیا تو محبتوں کے ساتھ
تتلی کو پیدا کیا، پھر اس کے پروں کو سجایا، پھر اس کو رنگ لگایا، اس نے انگور کو پیدا کیا، پھر اس کے ذائقے بھرے، اس نے انار کو پیدا کیا، پھر اس کی تہیں بنائیں، اس میں دانے جوڑے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس نے زمین کو پیدا کیا، پھر اس میں خزانے رکھے، اس کو بیلنسڈ بنایا، اس نے آسمان کو پیدا کیا، چھت کو تان کے ہمارے سروں پہ کھڑا کیا اور اس کی نوک پلک کو سنوارا۔ تو دوسرا کام ہے تسویہ، وہ خلق کا کام کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور دوسرا اس کا اصول ہے پیدا کرنے کے بعد اس چیز کو بیلنسڈ، متوازن، خوبصورت، نوک پلک کو سنوار کے اس کو بیوٹیفائی اور خوبصورت کرتا ہے۔ تیسرا کام والذی قدر، وہ پیدا کرنے کے بعد پھر ضابطے بناتا ہے، قانون بناتا ہے، رولز بناتا ہے، قاعدے بناتا ہے، ان قاعدوں کے اوپر ہر چیز کو کھڑا کرتا ہے، ہر چیز کے قاعدے، پانی کا ضابطہ، ریت کے ذرے کا ضابطہ، سمندر کے پانیوں کا ضابطہ، آسمان کی چھت کا ضابطہ، کل شیء عندہ بمقدار، سورج کے طلوع اور آفتاب کے ضابطے۔ اگر اس نے ضابطے اور قانون نہ بنائے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ ایک دن زمین کے اندر سے پانی نکلتا، اگلے دن کچھ اور نکلتا، ایک دن کھجور کی گٹلی سے کھجور کا درخت نمودار ہوتا اور اگلے دن اس کو بوتے تو کھجور کی گٹلی سے کھجور کے درخت کی بجائے کوئی زہریلا پودا، کوئی تمہ، کوئی ہنزل، کوئی زہریلی چیز، کوئی جھاڑی اگاتی۔ اگر وہ ضابطے نہ بناتا تو کائنات میں کسی چیز سے انسان کبھی فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو بنایا، بنانے کے بعد اس کا ضابطہ بنایا، اس کے قاعدے بنائے، اس کے اصول بنائے، اس کے رولز بنائے، اس کی ریگولیشنز بنائیں، اس کی اندر ایک دوام باقاعدگی رکھی، ایک حسن، ایک نظام، ایک سسٹم رکھا، ایک باقاعدہ منظم طریقے سے اس کو بنایا۔ اور چوتھا کام رب کریم کہتے ہیں جس چیز کو میں نے پیدا کیا ہر چیز کو میں نے ہدایت بھی دی، ہدایت کا انتظام کر دیا۔ اس نے تو بلی کو پیدا کیا تو اس کو بھی یہ گائیڈ لائن دی کہ اس نے کیسے رہنا ہے، بچوں کو کیسے پالنا ہے۔ اس نے تو کوئل کو پیدا کیا تو اس کی کوک کو بھی پیدا کیا، اس نے بلبل کو پیدا کیا تو اس کے نغمے کو بھی پیدا کیا، اس نے شہد کی مکھی کو بھی پیدا کیا تو اس کو بھی بتایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، کیسے تم نے درختوں کے پھل کو چوس چوس کے، ان کے رس کو نکال نکال کے، پھر کیسے مسدس کے زاویے جو انجینئر بھی آج کے دور میں شاید نہ بنا سکے اس طرح کا شہد کا چھتا بنانا ہے، کیسے انسانوں کے لیے شہد پیدا کرنا ہے۔ اس نے ہر چیز کی ہدایت کے انتظام کیے، حتیٰ کہ جنگل کے اندر رہنے والے وہ درندے جن کا کام چیرنا اور پھاڑنا ہے ان کی ماں کو بھی بتایا کہ اپنے بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق، وہ پاک ہے، اس نے پیدا کیا، فسوا، نوک پلک کو سنوارا، والذی قدر، پھر اس کی تقدیر، اس کے ضابطے، اس کے اصول، قوانین بنائے، فہدا، پھر اس کی رہنمائی کے انتظام کیے۔ ایمان بالرسول کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ جس اللہ نے پوری کائنات کے لیے رہنمائی کا اکہرا انتظام کیا تھا اس رب کریم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے دوہرا انتظام کیا ہے۔ جانوروں کو پیدا کیا، ان کی فطرت میں رہنمائی رکھتی، ان کی نیچر میں اصول اور ضابطے رکھتی ہے اور وہ اس کے مطابق چلنے لگے۔ چاند کو پیدا کیا، اس کی فطرت میں ایک گائیڈ لائن، پورا سسٹم رکھ دیا۔ سورج کو پیدا کیا، اس کی فطرت میں نظام رکھ دیا۔ جانور کو پیدا کیا، اس کی فطرت میں نظام رکھ دیا۔ بھینس کو پیدا کیا، اس کی فطرت میں ایسا نظام رکھ دیا کہ سبز رنگ کے گوبر کے اندر سے اور سرخ رنگ کے خون کے درمیان سے دودھ کی نہریں نکالنی ہیں، کیسے نکالنی ہیں، اس کے اندر ہی وہ نظام رکھ دیا۔ جب حضرت انسان کی باری آئی، یہ اشرف المخلوقات تھا، اس کی رہنمائی کا دورہ انتظام کیا۔
ایک تو اس کی فطرت میں رکھا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها انا جعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ اس کے اندر ایسا ضمیر رکھ دیا جو اس کو بتاتا تھا یہ نیکی ہے یہ برائی ہے، نیکی کرو برائی نہ کرو، کہیں اس کو لوامہ بنا دیا، کہیں اس کو مطمئنہ بنا دیا، اور اس کے ضمیر نے اس کو بتا دیا یہ اچھائی یہ برائی۔ یہ پہلا انتظام تھا۔ اور دوسرا انتظام رب کریم نے یہ کیا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے آسمانوں سے وحی بھیجی، اور اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں کو منتخب کیا، انبیاء کو منتخب کیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پر ایمان کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ مانیں کہ انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت تھی، اور اس رہنمائی کے لیے اللہ نے دوہرے انتظام کیے۔ انسانی فطرت کے اندر خیر و شر کی پہچان بھی رکھی، اور اس کو جلا بخشنے کے لیے اور اس کو مکمل انگلی پکڑ کے چلانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ بھیجا، اور وحی کے ذریعے سے انسانوں کو جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا۔ یہ ساری تفصیل میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں اللہ کے رسول پر ایمان کا سب سے پہلا مطلب کہ انسان مانے کہ مجھے پیغمبر کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ معاف کیجئے گا، جہاں تک میں نے تجزیہ کیا ہے، شاید کہ ہمارے معاشرے کا شاید 60-70% طبقہ اس مفہوم سے واقف نہیں ہے۔ جو کوئی تھوڑا سا پڑھ جاتا ہے وہ کہتا ہے قانون میں خود بناؤں گا، جو تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیغمبر کی رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں، پیغمبر کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہی نہیں۔ کچھ مانگے دہل کہہ دیتے ہیں، کچھ خفیہ کہہ دیتے ہیں، کچھ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں، کچھ اپنی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں، کچھ اپنے فیصلوں سے ثابت کرتے ہیں، کچھ اپنی مہموں سے ثابت کرتے ہیں، کچھ طرح طرح کے ایوانوں میں بیٹھ کے ثابت کرتے ہیں، کچھ عدالتوں میں بیٹھ کے ثابت کرتے ہیں، کچھ پروفیسرز کی کرسیوں پہ بیٹھ کے ثابت کرتے ہیں، کچھ بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے ثابت کرتے ہیں، اور وہ عملی طور پہ یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر ایمان پتہ نہیں ایک سادہ سی بات ہے، بس کلمہ پڑھ دیا، ان سے رہنمائی لیں یا نہ لیں، آج اس کی کیا ضرورت ہے؟ 21ویں صدی ہے، انسان ترقی کے زینے طے کر چکا ہے، اس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا ہے، اس نے چاند سے اس کی لہریں چھین لی ہیں، اس کی ریزز چھین لی ہیں، سمندر سے اس کی لہریں چھینی ہیں، اس نے فضاؤں میں اڑنا سیکھ لیا ہے، اس نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا کے رکھ دیا ہے، اس نے اپنی 10 انگلیوں کے نیچے ٹیکنالوجی کا ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اتنا ترقی یافتہ انسان، اس نے سوشل سائنسز، اس نے سالڈ سائنسز، اس نے پوری کی پوری دریافتیں، اس نے قانون کی PhD، اس نے فلسفے کے بڑے بڑے پوسٹ ڈاک پروگرامز اور بڑی بڑی کتابیں اور بڑی بڑی لائبریریز اور بڑی بڑی دریافتیں کر لی ہیں۔ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے آج بیچارے یہ لوگ اس بات سے بھی واقف نہیں ہے کہ ہمیں ایمان کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ کلمہ پیغمبر کا پڑھیں گے رہنمائی امریکہ سے لیں گے، کلمہ پیغمبر کا پڑھیں گے رہنمائی برطانیہ سے لیں گے، کلمہ پیغمبر کا پڑھیں گے رہنمائی کسی اور سے لیں گے۔ ہاں، آپ کے جو مینجمنٹ کے معاملات ہیں، اللہ رب العزت نے یہ دین اتنا خوبصورت بنایا ہے، جن چیزوں کی تم باتیں کرتے ہو پیغمبر تو یہ بتانے کے لیے آتے ہی نہیں کہ تم یہ کہو آج رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر یہ بتانے کے لیے نہیں آتا ہوائی جہاز کیسے بنانے ہیں، پیغمبر یہ بتانے کے لیے نہیں آتا کشتیاں کیسے بنانی ہیں، پیغمبر یہ بتانے کے لیے نہیں آتا ریل ٹرین کیسے بنانی ہے، پیغمبر یہ بتانے کے لیے نہیں آتا بیماریوں کا علاج کیسے کرنا ہے، پیغمبر یہ بتانے کے لیے نہیں آتا زراعت کیسے کرنی ہے، پیغمبر یہ بتانے کے لیے نہیں آتا بلڈنگیں کیسے بنانی ہیں، نقشے کیسے بنانے ہیں۔ انسان نے ترقی کی ہے تو ان چیزوں میں کی ہے جن کو بتانے کے لیے پیغمبر نہیں آتا۔
ان کو بتانے کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی اور اس کو آزاد چھوڑا اور کہہ دیا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا من ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سب آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اے میرے بندو یہ سارا کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، جیسے چاہتے ہو فائدہ اٹھاؤ. پیغمبر کیا بتانے کے لیے آتا ہے؟ پیغمبر بتانے کے لیے آتا ہے کہ اس کائنات پہ انسانی رویے کیسے ہونے چاہیے. پیغمبر بتانے کے لیے آتا ہے معیشت کے اصول کیا ہونے چاہیے، حلال حرام کے ضابطے کیا ہونے چاہیے. پیغمبر بتانے کے لیے آتا ہے عبادت کیسے ہونی چاہیے. پیغمبر بتانے کے لیے آتا ہے سیاست کے اصول کیا ہونے چاہیے. پیغمبر بتانے کے لیے آتا ہے جھگڑے اور تنازعات کا حل اور فیصلے کے اصول اور بنیادی ضابطے کیا ہونے چاہیے. ان تمام معاملات میں قیامت تک کے لیے جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے ہمیں پیغمبر کی رہنمائی کی ضرورت ہے. آپ کا ایمان پورا ہونا تو بعد کی بات ہے، وہ شروع ہی نہیں ہوتا. اور آج آپ دیکھ لیں کتنے ہی لوگ ایمان کی اس شک اور نعمت سے محروم ہیں اور ان کے ذہنوں کے اندر یہ سارا سیکولرزم کا فتنہ، یہ لبرلزم کا فتنہ، یہ کمیونزم کا فتنہ، یہ سوشلزم کا فتنہ، یہ دین و دنیا کی جدائی کا فتنہ، یہ مسجد اور باقی دنیا کے معاملات کی علیحدگی کا فتنہ، اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو ہی نہیں سمجھا اور ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں پیغمبر بس اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. مسجد سے باہر پیغمبری کا کام کیا ہے؟ عملاً آج مسلمان یہ سمجھے بیٹھے ہیں. اور یاد رکھیے گا میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پیغمبر کی رہنمائی اور عام ترقی میں فرق کیا ہوتا ہے. آپ نے ترقی تو کر لی، آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا، چاند سورج کو مسخر کرنے کے انداز آپ نے دریافت تو کر لیے، لیکن پیغمبر کی رہنمائی کی اس قدر آج بھی ضرورت ہے. اگر پیغمبر کی رہنمائی کو انسانی تاریخ سے نکال دیا جائے، میں پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کے سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے فلسفی مل جائیں، دنیا کے سارے مفکر آ جائیں، دنیا کے سارے محقق آ جائیں، امریکہ اور یورپ کے بھی آ جائیں، مسلمان کافر عیسائی یہودی بھی آ جائیں، مل جوڑ کے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور قیامت تک کے لیے مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا چاہیں، صرف ایک رہنمائی کہ انسانوں تم نے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا، زمین کے پرتوں کو کھول کے دریافت کر لیا. صرف یہ بتا دیں سارے مل کے کہ زندگی گزارتے ہوئے ماں کس کو کہنا ہے، بہن کس کو کہنا ہے، بیٹی کس کو کہنا ہے. تم کہتے ہو کہ وہ بہت کچھ بتا سکتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ ہمیں ہمارے رشتے بھی نہیں بتا سکتے، رشتے بھی نہیں بتا سکتے. اگر آج میں ماں کو ماں سمجھتا ہوں تو یہ پیغمبر کے احسان ہے. اگر میں بہن کو بہن سمجھتا ہوں تو یہ پیغمبر کا احسان ہے. اگر میں بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہوں تو یہ پیغمبر کا احسان ہے. میں باپ کو باپ سمجھتا ہوں تو یہ پیغمبر کا احسان ہے. جاؤ آج امریکہ کی اس دنیا کا چکر لگا کے دیکھو، یورپ کی دنیا کا وزٹ کر کے دیکھو. گزشتہ دنوں ایک نوجوان بیٹا مسلمان ہوتا ہے، کراچی میں شفٹ ہو جاتا ہے اور اس سے انٹرویو لینے کے لیے بلکہ وہ خود کونسلنگ کے لیے میرے ایک استاد محترم کے پاس حاضر ہوتا ہے. وہ میرے استاد محترم اس سے پوچھتے ہیں بیٹے آپ امریکہ میں سیٹل تھے، وہاں کی ترقی یافتہ دنیا، وہاں کی تہذیب کی چکا چوند اور وہاں کی دنیا کی ساری ایک ایڈوانس دنیا وہ چھوڑ کے تم کراچی میں شفٹ ہو گئے. یہاں کا ڈسٹ کا مسئلہ، یہاں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، یہاں ٹوٹی سڑکوں کا مسئلہ، یہاں ٹریفک جام کا مسئلہ، یہاں فلاں پرابلم، یہاں فلاں پرابلم. کیا تم یہاں کے پرابلم فیل نہیں کرتے ہو؟ اس امریکی نوجوان کو جب ایمان کی نعمت ملتی ہے بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے، کہتا ہے تم سمجھتے ہی نہیں پرابلم کسے کہتے ہیں. تم کیا جانو پرابلم کسے کہتے ہیں؟ تم سمجھتے ہو لوڈ شیڈنگ پرابلم ہے، تم سمجھتے ہو ٹریفک کا جام ہونا پرابلم ہے. یہ ہے پرابلم لیکن چھوٹی سی ہے، چند مہینوں میں اس کا حل ہو سکتا ہے. اچھی مینجمنٹ ہو، اچھا انتظام ہو، چند مہینوں کا کام ہے. اچھا بیٹے آپ کس کو پرابلم کہتے ہیں؟ وہ پڑھا لکھا نوجوان جو کنورٹڈ مسلم ہے، امریکہ سے آیا ہوا ہے،
جواب دیتا ہے میرے بیٹو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج سمجھ کے جانا ایمان کسے کہتے ہیں۔ جواب دیتا ہے مسٹر یامین، جو پرابلم میں محسوس کر رہا ہوں، میری پرابلم کا تو دنیا کے پاس حل ہی کوئی نہیں ہے۔ کہا کیا پرابلم ہے تمہاری؟ کہتا ہے میری پرابلم یہ ہے، میں 21 سال کا گبرو جوان ہو چکا ہوں، میری جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ کے اب میں اپنے سفر کو آگے گزار رہا ہوں۔ جب میں پاکستانی معاشرے کے اندر آیا، یہاں میں نے ماں اور بیٹے کا، باپ اور بیٹے کا، خاندانی نظام کا، فیملی سسٹم کا مضبوط اور مستحکم ایک پورے کے پورے نظام کو دیکھا ہے۔ آج مجھے یاد آتا ہے میری پرابلم کیا ہے، میں تڑپ جاتا ہوں، رات مجھے نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، میری رات نہیں گزرتی۔ 21 سال کی جوانیاں گزارنے کے باوجود میری پرابلم یہ ہے، میں نہیں جانتا کہ میں نے باپ کس کو کہنا ہے۔ میرا باپ کون ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، کیونکہ معاشرہ ترقی یافتہ ہے نا، اس نے اپنے مسئلے خود حل کرنے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، جو آج آپ سمجھتے ہیں۔ یہ انسان ظلومن ہے، یہ انسان جہولہ ہے، یہ انسان پست فطرت واقع ہوا ہے۔ پیغمبروں کی وحی نہ ہو، آپ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، میں کہتا ہوں خاندان کے نظام کا مسئلہ بھی ساری دنیا کے ترقی یافتہ لوگ مل کے آج تک پیغمبروں کی رہنمائی کے بغیر حل نہیں کر سکے۔ اور اس نے کہا صرف یہ میری پرابلم نہیں، امریکہ کے ہر تیسرے بچے کی یہ پرابلم ہے کہ وہ آنکھیں تو کھولتا ہے، باپ کی محبتوں کو ترس جاتا ہے، لیکن وہ صحیح معنی میں نہیں جانتا ہوتا کہ میں نے باپ کس کو کہنا ہے۔ تاریخ الامم والملوک امام طبری رحمہ اللہ کی عظیم کتاب ہے تاریخ طبری۔ اس تاریخ طبری کے اندر امام طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں پیغمبر کونین، دونوں جہانوں کے سردار، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، علیہ السلام، فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ترقی یافتہ کسریٰ کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ سب کے سامنے شادی کی ہوئی تھی۔ بہرام چوبی نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح رچا رکھا تھا۔ اور تو اور آپ یہ 20ویں صدی کے فلسفیوں کو پڑھ لیں، 19ویں صدی کے فلسفیوں کو پڑھ لیں، 21ویں صدی کے فلسفیوں کو پڑھ لیں، یہ بیچارے اتنے دماغ سے فارغ قسم کے لوگ ہیں، اس ترقی یافتہ دنیا کے اندر بھی روشن خیالی کے نام پہ یہ کہتے ہیں عورت کیا ہوتا ہے، عورت کے ساتھ ہر مرد کو آزادانہ تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے مردوں کو مردوں کے ساتھ، عورتوں کو عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے۔ پیغمبروں کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اس رہنمائی کا انتظام اللہ نے وحی کے ذریعے کیا ہے، اور وحی کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں کے ذریعے سے پیغمبروں کے سینوں پہ کہیں الہام بھیجا، کہیں کتابیں بھیجیں، کہیں صحیفے نازل کیے، کہیں معراج پہ بلایا، کہیں طور پہ بلایا، کہیں ان سے باتیں کیں، کہیں وہ خلوتوں میں بیٹھے، کہیں خوابوں میں سمجھایا۔ مختلف طریقوں سے اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا انتظام کیا، اس وقت سے کیا جب سے انسان زمین پہ آیا ہے۔ اور اس رہنمائی کا اور اس ایمان کا دوسرا مطلب ہے کہ آپ یہ مانیں جناب آدم سے رہنمائی کا سلسلہ شروع ہوا، آہستہ آہستہ رب کریم رہنمائی کرتے رہے، اور اپنے آخری پیغمبر پہ اللہ نے اس رہنمائی کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا پیغمبر پر ایمان کا کہ آپ یہ مانیں کہ وہ رہنمائی شروع سے اللہ نے کی۔ اسی لیے اگر کوئی اللہ کے پیغمبر کو تو مانتا ہے، جناب آدم کو پیغمبر نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے آخری نبی کو تو نبی مانتا ہے، لیکن وہ جناب موسیٰ، جناب نوح کو پیغمبر نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہے۔ پیغمبروں پر ایمان اس قدر ضروری چیز ہے، خود اللہ کے پیارے نبی پر بھی فرض تھا کہ وہ ایمان لائیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اور مجھ سے پہلے بھی اللہ نے اپنے رسول بھیجے تھے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
कुल्लुन आमन बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुली व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। काश कोई वर्कशॉप होती, हम 2-3 दिन के लिए बैठे होते, फिर मैं आपको समझाता कि पैगंबरों की रहनुमाई की आज भी इंसान को किस कदर ज़रूरत है। आप निकाह के मसले को ले लें, तलाक के मसले को ले लें, जनाजे के मसले को ले लें, हुकूक़ुज़ ज़ौजैन के मसले को ले लें, वालिदैन के हुकूक़ के मसले को ले लें, ख़ानदानी निज़ाम को ले लें, हलाल व हराम के मसले को ले लें, ये सब का सब बताया है तो पैगंबरों का बताया हुआ है। दुनिया के इंसान आज भी बिलखुसूस आमिना के लाल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के सख्त मोहताज है, और उनकी रहनुमाई के बगैर ये अंधे हैं, ये नबीने हैं, ये टामक टोइयाँ मारेंगे, ये एक दूसरे पे जुल्म व सितम करेंगे और मुख्तलिफ नामों के साथ ये ऐसे ऐसे काम करेंगे जिनको ना अक्ल सलीम तस्लीम करती होगी, ना ईमान उसकी इजाज़त देता होगा। पैगंबरों पर ईमान का तीसरा मतलब ये है कि बिलखुसूस अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर भी हैं और सारे पैगंबरों से अफजल व आला व बरतर भी हैं, सबसे आला हैं, सबसे बरतर हैं। उनकी पैगंबरी का तो ये आलम है। मुस्नद अहमद की हदीस बताती है कि एक बाग में चले जाते हैं, सहाबी आके अर्ज़ करता है मेरा ऊँट है, बागी हो चुका है, सरकश हो चुका है, करीब फटकने नहीं देता, काटने को दौड़ता है, बाउला और पागल कुत्ते की तरह बिल्कुल ऐसे हो चुका है, आप तशरीफ़ ले आइए। आप चले चलते हैं और जब उसकी तरफ रवाना होते हैं, सहाबी कहता है इन्ना नख़ाफ़ु सौलतहु अलैका, हम डरते हैं आप पर अटैक न कर दे। आप फरमाते हैं ये दुनिया के हर इंसान पे अटैक कर सकता है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझे कुछ नहीं कहेगा। जब करीब जाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस कहती है वो कुत्ते की तरह काटने वाला ऊँट अल्लाह के पैगंबर के कदमों में सजदे में गिर पड़ता है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक रिवायत में सहाबा आपसे पूछते हैं कि हम आपको सजदा ना करें? ये ऊँट होके आपके पाँव में गिरता है, हम इंसान होके आपके पाँव में ना गिरें। यहाँ पे फिर बात आती है कि पैगंबर पर ईमान का और क्या मतलब होता है कि उनमें गुलूब न किया जाए। सहाबा किराम से अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरी शरीयत में किसी के लिए जायज़ नहीं किसी इंसान को सजदा करे। लो कुन्तु आमिरन अन यस्जुदा लि अहदिन लअमरतुल मरअ अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा, अगर मैंने किसी को हुक्म देना होता किसी को सजदा करे तो मैं बीवी से कहता कि अपने खामन को सजदा करे। मना फरमा देते हैं। एक और रिवायत में इजाफा है, सहाबा पूछते हैं क्या ये जानता था कि आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया मा मिन शैइन बैनल अर्ज़ि वस्समाई इल्ला वहुवा यअरिफ अन्नी नबियुन इल्ला कफरतुल जिन्नी वल इंसी। ज़मीन से लेके आसमान तक कोई ऐसी मखलूक नहीं है जिसके अंदर अल्लाह ने ये पहचान न पैदा की हो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, सिवाय काफिर जिन्नों और इंसानों के। इस हदीस की रोशनी में हम तो ये भी मानते हैं कि आपको तो पैगंबर रेत के ज़र्रे भी मानते थे, आपको पैगंबर दरख्तों के पत्ते भी मानते थे, आपको पैगंबर दुनिया के पत्थर भी मानते थे, आपको पैगंबर आसमां की मखलूकात भी मानती थीं, आपको पैगंबर ज़मीन के ऊपर रेंगने वाली हशरातुल अर्ज़ भी मानते थे, आपको पैगंबर जंगल के दरिंदे भी मानते थे। ज़मीन से लेके सुरैया तक और आसमां की बुलंदियों तक जो भी मखलूक थी, अल्लाह ने उसके अंदर ये पहचान पैदा की थी कि मेरा आखिरी पैगंबर है। सही मुस्लिम की हदीस आती है, आप फरमाते हैं इन्नी लआरिफुल हजर अल्लज़ी काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस इन्नी लआरिफुल आन। मैं उस पत्थर को आज भी जानता हूँ जो मुझे नबूवत मिलने से पहले भी सलाम पेश किया करता था। इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह अद्दुररुल कामिना के अंदर लिखते हैं, एक वाक़या बड़ा ही इबरत वाला वाक़या है। मुनाजरा हो रहा है ईसाइयों के साथ, इधर से मुसलमान आलिम है, दूसरी तरफ से ईसाई पादरी है, मुनाजरा जारी है। वो इशारे पे इशारे किए अपनी गुफ्तगू को जारी रखे हुए है। इसी असना में अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी कर देता है और उस सहन के अंदर बंधा हुआ
جو اس کا کتا ہے حویلی کے اندر بنا ہوا، وہ اپنی رسی کو توڑوا کے اس عیسائی پادری پہ حملہ کر دیتا ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہ بڑا چلاک عیسائی تھا، کہتا ہے یہ نہ سمجھنا تمہارے پیغمبر کی محبت میں آ کے اس نے یہ کام کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اصل میں کچھ کتے اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں، انگلیوں سے اشارے کر رہا تھا، اس نے سمجھا مجھے اشارے کر رہا ہے اور یہ غیرت اور غصے میں آ کے اس نے میرے اوپر اٹیک کیا ہے۔ ڈیبیٹ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، مناظرہ جاری ہوتا ہے، دوبارہ گستاخی کرتا ہے۔ امام ابن حجر بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں، اور اپنے دور کا ایک متواتر واقعہ لکھ رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں کچھ لوگوں کی عقل میں یہ بات بھی نہیں سمائے گی، آگے آتے ہیں عقل کا اسلام میں کیا مقام ہوتا ہے اور ایمان اور عقل کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے، یہ بھی اہم ترین سمجھنے کا نقطہ ہے۔ اللہ کے یہ عظیم اللہ کے نبی کے غلام امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب وہ دوبارہ گستاخی کرتا ہے تو کتا دوبارہ اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور تب تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ عیسائی پادری مر نہیں جاتا ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں 40,000 لوگ اس وقت تقریباً اس واقعے کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ما من شيء بين الارض والسماء الا وهو يعرف انی نبی، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، الا کفرۃ الجن والانس، کافر جنوں اور کافر انسانوں کے علاوہ رب جب چاہتا ہے جس مخلوق میں چاہتا ہے وہ شعور پیدا کر دیتا ہے۔ جو رب کریم کھجور کی گٹھلی میں بہت سارا ڈیٹا رکھ سکتا ہے، جو رب کریم انگور کی بیل میں پھلنے پھولنے کے انداز اور فطری رہنمائی رکھ سکتا ہے، جو رب کریم جانوروں کے اندر بچوں کو پالنے کی ان کو ہدایت دے سکتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس رب کریم نے آپ کے دور کی ہر مخلوق کو بھی بتا دیا تھا کہ دیکھنا یہ میرا آخری پیغمبر ہے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل ماننا اور آپ پر ایمان کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مانیں کہ وہ سب سے اعلیٰ اور افضل پیغمبر جو تھے ان کی ہر بات، ان کی ہر ادا، ان کی ہر صبح، ان کی ہر شام، ان کی ہر دوپہر، ان کی ہر رات، ان کی خلوتیں، ان کی جلوتیں، ان کی باتیں، ان کے فرامین، ان کے ارشادات، ان کی سینگز، ان کے اقوال، ان کی زندگی کی ہر چیز اگر ہو رہی تھی تو براہ راست سب کچھ اللہ کی نگرانی میں وحی کے ذریعے ہو رہا تھا۔ لہٰذا وہ سب سے پرفیکٹ تھا، سب سے مکمل تھا، سب سے اکمل تھا، سب سے اعلیٰ تھا، سب سے افضل تھا، سب سے برتر تھا، تمام تہذیبوں سے، تمام تمدنوں سے، تمام ثقافتوں سے، تمام کلچروں سے، تمام دریافتوں سے، تمام انسانوں سے، انسانوں کی تمام عقلوں سے سب سے اکمل و کامل مکمل اگر کسی کا فرمایا ہوا مستند تھا تو اللہ کے پیغمبر کا تھا۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ سورہ نجم کا مطالعہ کیجئے، رب کریم نے قسمیں اٹھا کے کہا میرا پیغمبر ادھر ادھر نہ بھٹک سکتا ہے، نہ اپنی خواہش سے کچھ کہہ سکتا ہے، وہ تو جو کچھ بھی کہتا ہے میری وحی سے کہتا ہے۔ اب پانچواں مطلب بھی سمجھ لیجئے۔ پھر پانچواں مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر جو کچھ کہتا ہے رب کی وحی کی روشنی میں کہتا ہے۔ انسان جو کچھ کرتے ہیں اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں۔ ذرا اپنے سینوں میں موجود دلوں پہ دستک دے کے آج اس بندہ فقیر کے ایک سوال پہ غور کرنا۔ اگر کوئی وکیل بیٹھا ہے، اگر کوئی جج بیٹھا ہے، کوئی سائنٹسٹ بیٹھا ہے، کوئی انجینئر بیٹھا ہے، کوئی فلاسفر بیٹھا ہے، کوئی مفکر بیٹھا ہے، اگر وہ بندہ مومن ہے تو اسے ماننا پڑے گا
دنیا کی سارے انسانوں کو غلطی لگ سکتی ہے، غلطی نہیں لگ سکتی تو اللہ کے پیغمبر کو نہیں لگ سکتی ہے، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ اگر پیغمبر کی غلطی مانیں تو اس مینس کہ اللہ غلطی کر رہا ہے۔ اللہ کا علم جس طرح سے مکمل ہے، اللہ نے وہ علم وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے اپنے پیغمبر کو سکھایا ہے، تو یقیناً پھر اس کا چھٹا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہیں ایسی بات آ جائے جو ہماری عقل میں نہ آتی ہو، جو سائنس کو سمجھنا آتی ہو، جو موجودہ دور کی عدالتوں کو سمجھنا آتی ہو، جو موجودہ دور کے حکمرانوں کو سمجھنا آتی ہو، جو موجودہ دور کے پروفیسرز کو سمجھنا آتی ہو، جو موجودہ دور کے ڈاکٹرز کو سمجھنا آتی ہو، موجودہ دنیا کی 7.5 ارب کی انسانی آبادی کو سمجھنا آتی ہو، ایمان کا مطلب یہ ہے لاہور پورا شہر ایک طرف ہو جائے، اللہ کا پیغمبر کہے عبید الرحمن یہ بات ایسے ہے، میں کہوں گا لاہور سارا غلط ہو سکتا ہے، اے آمنہ کے لال آقا آپ سچے اور برحق ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کے اندر بنیادی چیز شامل ہے۔ آج کیا ہو گیا میرے نوجوان بیٹوں، آپ کو، میرے بھائیوں آپ کو کیا ہو گیا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ فیس بک کے پیجز کو اٹھائیں، واٹس ایپ کے گروپس کو دیکھیں، انٹرنیٹ کی ویب سائٹس کو دیکھیں، ہر ایک اتنا بڑا مفکر بنا ہوا ہے، مومن بھی ہے اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے سامنے اعتراض بھی کرتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے صحیح بخاری کی حدیث تو ہے، میری عقل میں نہیں آتی۔ یہ بھی کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث تو ہے، سائنس کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ بھی کہتا ہے صحیح بخاری کی حدیث تو ہے، میرے مسلک میں نہیں ہے۔ یہ بھی کہتا ہے صحیح بخاری کی حدیث تو ہے، میرے مرشد کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ بھی کہتا ہے صحیح بخاری کی حدیث تو ہے، میرا امام ایسے نہیں کہتا۔ یہ بھی کہتا ہے صحیح بخاری کی حدیث تو ہے، میرا پروفیسر اس کو نہیں مانتا۔ پھر آپ ایمان لائے اپنے اپنے پروفیسروں، اپنے اپنے مرشدوں، اپنی اپنی سائنسوں، اپنی اپنی ٹیکنالوجی، اپنے اپنے ڈاکٹروں پہ۔ ایمان اسے کہتے ہیں دنیا کے سارے مرشد، دنیا کے سارے سائنسدان، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، دنیا کے سارے انسان ایک بات کہیں بس ثابت ہو جائے اللہ کے پیغمبر کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم کہیں گے آقا یہ سارے جھوٹے ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس وہی آتی ہے، سچ تو آپ ہی کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج ہمارے ایمان، معاف کیجیے گا کہیں تو لگتا ہے شاید ان کے جنازے ہی نکل چکے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرنا، ایک ایک حدیث پہ اعتراض کرنا، یہ مشغلہ بن چکا۔ لوگوں نے اس کو مذاق سمجھ لیا، عام باتوں کی طرح سمجھ لیا۔ پیغمبر کی بات کو صرف یہی نہیں کہ اس پہ ایمان لانا ہے، اس کا احترام بھی کرنا ہے، اس کی تعظیم بھی کرنی ہے، اس کو سب سے بڑا بھی سمجھنا ہے۔ پیغمبر کی بات کے سامنے بولنا، میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں، ہمارے پاس تو نیکیاں ہی کوئی نہیں۔ جناب صدیق بھی بولتے ہیں تو اللہ کہتے دیکھنا کہیں تمہاری زندگی کے سارے عمل ضائع نہ ہو جائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کہیں کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہیں ایسا نہ ہو پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے تو لا شعوری میں کہیں تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن آج تو دنیا کا انسان بالکل ہی بے ایمان ہو چکا ہے۔ وہ یہ مانے تو صحیح نا کہ پیغمبر کی بات سچی ہے، یہ میری کمزوری ہے، پیغمبر کی بات سچی ہے، یہ میری کوتاہی ہے، لیکن آج کے کچھ انسان پیغمبر کی بات کو ماننے کی بجائے اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں سائنٹیفکلی یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ریزن نہیں ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، اس کی کوئی منطق نہیں بنتی، فلسفہ اس کی تائید نہیں کرتا، فلاں اس کی تائید نہیں کرتا۔ پیغمبر کی بات پہ ایمان لانے کے لیے آپ اپنی لاجک سے پوچھیں گے، پیغمبر کی بات پر ایمان لانے کے لیے فیصلہ آپ کی عقل کرے گی، تو پھر ایمان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ اپنی عقل سے سارے فیصلے خود ہی کر لیں،
پھر ایمان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایمان اسے کہتے ہیں، عقل میں بات نہیں آتی۔ یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ شریعت کی باتیں عقل کے خلاف ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں ہر شریعت کی بات، پیغمبر کی ہر بات کے پیچھے لاجک بھی ہوتی ہے، ریزن بھی ہوتی ہے، سائنٹیفک فیکٹس بھی ہوتے ہیں، جسٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے، سائنٹیفک ریزننگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ اس کی لمبی چوڑی فلسفی بھی ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، پوری دنیا اس کی تائید میں پیش کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ میری اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آج ہی سمجھ آ جائے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جناب صدیق تشریف فرما ہیں، عرب کے لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں، کہتے ابو بکر سنا ہے تمہارا یار کیا کہتا ہے، تمہارا دوست تمہارا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ جی کیا کہتا ہے؟ وہ تو عقل کے خلاف باتیں کرنے لگ گیا ہے، ہم تو کہتے تھے نا مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور آج تو اس نے ثابت کر دیا، آج تو اس نے ثابت ہی کر دیا۔ کیا کہتا ہے؟ ایسی ایسی باتیں کہتا ہے جو عقل میں آتی نہیں۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں کیا کہہ دیا میرے پیغمبر نے؟ کہا وہ کہتا ہے میں مکہ سے چلا، بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس سے چلا، پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے آسمان پہ گیا، تیسرے آسمان پہ گیا، چوتھے آسمان پہ گیا، پانچویں آسمان پہ گیا، چھٹے آسمان پہ گیا، ساتویں آسمان پہ گیا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروا کے رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ گیا۔ ایمانداری سے بتائیں 1440 سال، 38 سال، 45 سال پہلے کی عقل کیا اس بات کو مان سکتی تھی؟ اس دور کے سارے عقل مند انسان بھی اکٹھے ہو جائیں تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ انسان چلے، رات کے کچھ حصے میں مکہ سے فلسطین بیت المقدس پہنچ جائے، وہاں امامت بھی کروائے، پھر پہلے آسمان پر چڑھ جائے، پھر دوسرے تیسرے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے رات کے کچھ حصے کے اندر واپس بھی آ جائے؟ تم ایک انسان کی عقل کی بات کرتے ہو۔ میں ایمان اسے سمجھتا ہوں کسی دور کے سارے انسانوں کی عقل میں بھی اگر بات نہیں آتی ہے، وہ پیغمبر کا قصور نہیں، وہ انسانوں کی عقل کا قصور ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ وہ بات خلاف عقل ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے وہ بات ماورائے عقل ہے اور الٹرا ریشنل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جتنی عقل چاہیے اتنی انسانوں کے پاس ابھی آئی نہیں، جتنی لاجک چاہیے اتنی ابھی ان کو ملی نہیں، جتنی سائنٹیفک ریسرچ چاہیے ابھی ان کو اتنی نصیب نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھیے، میں اگر 2-4 سال کے بچے کو ایک بات سمجھاؤں بڑوں والی اور وہ اس کی سمجھ میں نہ آئے اور بچہ کہے ابو جی تمہاری بات خلاف عقل ہے، کہوں گا بچے تم چھوٹے ہو ابھی سمجھ نہیں آئی۔ دنیا کے سارے سائنسدان اللہ کے پیغمبر کے سامنے نرسری کے بچوں سے بھی نیچے ہیں۔ ہر چیز کی سائنٹیفک ریزن تو ہے، لیکن یہ ممکن ہے انسانوں کو سمجھ نہ آئے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بس تصدیق کی۔ آپ یہ کنفرم کر لیں کوئی مولوی ملا اس بہانے سے تمہیں بھٹکاتا نہ رہے، من گھڑت روایتیں بیان نہ کرے، اپنی طرف سے بیان نہ کرتا رہے، بس ایک تصدیق، ایک کنفرمیشن کہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر نے کہی ہے، سند کیا ہے، کتاب کون سی ہے، حوالہ کیا ہے، بس ایک تحقیق ضروری ہے کہ پیغمبر ہی نے کہی ہے، اپنی طرف سے تو نہیں کسی نے گھڑ دی ہے۔ اگر پیغمبر نے کہی ہے، جناب ابو بکر نے پوچھا کون کہتا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا پیغمبر کہتا ہے۔ کہا اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے۔ میں اس پہ ایمان لایا، میں اس کو مانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ابو بکر اس کو بھی مانتے ہو، اس کو بھی مانتے ہو؟ اتنی غیر معقول بات اس دور کے حساب سے اس کو بھی مانتے ہو؟ ان کے الفاظ میں غیر معقول تھی تو معقول تھی تو بہت زیادہ سائنٹیفک جسٹیفیکیشن والی، لیکن اس دور کا انسان نہ سمجھ سکا۔ جناب ابو بکر نے کہا تم اسے کہتے ہو کہ میں اس کو
خلاف عقل سمجھ کے انکار کر دوں وَإِنِّي لَأُصَدِّقُهُ فِي مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، تم اس سے نہیں مانتے، میں تو اس سے بھی آگے بات مانتا ہوں۔ عرش معلیٰ سے رب پیغام بھیجتا ہے اور منٹ کے کچھ حصوں، سیکنڈ کے کچھ حصوں میں جبریل وہ پیغام لے کر آمنہ کے لال کے سینے پہ نازل بھی ہو جاتا ہے۔ جب میں نے اس کو مان لیا ہے تو مجھے معراج کی بات ماننے میں کیا انکار ہو سکتا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ کس وادی میں رہتے ہیں؟ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ حدیث کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ صحیح بخاری کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ صحیح مسلم کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پیغمبر کی باتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ عام انسانوں کی باتوں کی طرح، اور اس کو ٹالنے کے لیے بس ایک آسان بہانہ ہے آپ کے پاس۔ میں جانتا ہوں اس بہانے کو بھی مولوی کہتے ہیں، پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ وہی کہے گا نا جو حدیث کا ایکسپرٹ ہے، جس نے حدیث پڑھی ہے وہی آپ کو بتائے گا۔ دیکھیے اب ایک اور بات پہ غور کیجئے، اس دور کے حساب سے اس دور کے احمق انسانوں کو یہ بات خلاف عقل لگتی تھی، لیکن 14 صدیوں نے ثابت کر دیا پیغمبر کی بات خلاف عقل نہیں تھی، الٹرا ریشنل ماورائے عقل تھی۔ اس دور میں اتنی تحقیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ پیغمبر کی معراج کو سمجھ سکیں، اور اس کو سمجھنے میں 14 صدیاں لگیں۔ اور اس دور کے اندر جب بہت سارے نئے سائنسی حقائق دریافت ہو گئے تو اتنی صدیوں کے بعد انسانوں کو معراج کی سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ سبحان الذي اسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا پیغمبر پر ایمان کا۔ میرے محترم بھائیوں، مفہوم شاید پوری طرح ایک لیکچر میں ہم مکمل نہیں کر سکتے، چند ایک بنیادی باتیں میں نے عرض کی، اور اس میں آج کے خطبہ جمعہ کی آخری بات کہ پیغمبر پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں، سب کچھ قربان کر دیں، اور اس کی تعظیم بھی کریں، اور اس کی مخالفت کرتے ہوئے ڈریں کہیں میری دنیا اور آخرت تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ جناب رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ایک ایک گوشے کے اندر ہدایت اور رہنمائی کے انبار لگا دیے ہیں۔ ہر بات کو تسلیم کرنا اور اس کی عظمت کو پہچاننا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اتنا ضروری ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے پیغمبر، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر اختلاف میں آپ کو فیصل اور جج تسلیم نہیں کر لیتے۔ کون کون سے فیصلے میں یہ تو نہیں بتایا اللہ، ہر فیصلے میں، ہر بات میں، ہر تنازع میں، ہر جھگڑے میں، جب تک ہم پیغمبر کی بات کو حتمی نہیں مانتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ رب نے تو ایک آیت مبارکہ میں کمال کر دی ہے، انتہا کر دی ہے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں کہوں گا اللہ نے قرآن مجید میں یہاں تک کہہ دیا اے مسلمانوں تمہارے ایمان کا لیول یہ ہونا چاہیے، اگر پیغمبر کہہ دے فرض کیجئے اپنی جانوں کو تباہ کر دو، تمہاری بہتری اس میں ہے کہو آقا آپ نے کہہ دیا تو جانیں بھی حاضر ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، اگر ہم ان پہ یہ فرض کر دیں کہ اپنے آپ کو مارو، اگر ہم ان پہ یہ فرض کر دیں اپنے گھروں سے باہر نکل جاؤ، مَا فَعَلُوا، یہ لوگ یہ کام نہیں کریں گے، اور اگر وہ کام کر لیں جو ان کو پیغمبر کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اس کام کرنے میں بھی اللہ ان کے لیے بہتری پیدا فرما دے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، قیامت کا دن ہے، اللہ کے پیارے نبی تشریف فرما ہیں، میں اور آپ ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پیغمبروں سے پوچھیں گے دین پہنچایا تھا کہ نہیں، ہم امتیوں سے پوچھیں گے اس کو مانا تھا کہ نہیں۔ اور پھر مجھ سے اور آپ سے سوال ہو رہا ہے
پیغمبر کی باتوں پہ اعتراض، پیغمبر کے دین پہ اعتراض، پیغمبر کی حدیثوں پہ اعتراض، پیغمبر کی ذات پہ اعتراض، پیغمبر کی شخصیت پہ اعتراض۔ میرا پیغمبر جو ساری زندگی تمہارے لیے جیتا رہا، روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، خون میں لت پت ہوتا رہا، کبھی احد کے میدان میں، کبھی طائف کی وادیوں میں، مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا، اے عبید الرحمن ذرا بتاؤ نا تم نے میرے پیغمبر کے لیے کیا کیا تھا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں کامل، صادق اور پورا ایمان نصیب فرمائے، آپ کی ایک ایک بات پر ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔